باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 47 سے 50 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے لوگو جنہیں دی گئی کتاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا دیں پھر اس کو پیٹھ کی طرف الٹ دیں یا ان پر لعنت کریں، جیسے ہم نے ہفتے والے دن کے لوگوں پہ لعنت کی اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے. اے لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، اہل کتاب سے بات چیت ہو رہی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلا سبق ریویو کیا، ہم نے دیکھا کہ جو یہودیوں کا طرز عمل تھا کہ قرآن کو، ان کا ایک گروہ جو تھا وہ قرآن کو سننے کے لیے آتا تھا، حالانکہ مسلمان بھی سن رہے تھے اور وہاں پہ یہودی اور منافقین بھی سن رہے تھے، مگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے نہیں ہوئی. اور مسلمان جو ہے وہ صحابہ بن گئے، وہ ایمان لے کے آ گئے اور ان لوگوں کی زندگی بدل گئی، اور جنہوں نے نہیں سنا، ایٹیٹیوڈ دیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. تو جس نے دل لگا کر سنا ان کے درجات بھی بلند ہو گئے. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے کہ دونوں دیا جا رہا ہے، حکم بھی دیا جا رہا ہے اور دعوت بھی دی جا رہی ہے. اگر نہیں لاؤ گے تو وارننگ بھی دی جا رہی ہے. ان ایک ساتھ تین چیزیں، اللہ کا حکم بھی ہے، دعوت بھی ہے، وارننگ بھی ہے کہ اس کے اگر اب بھی تم نہیں سدھرے تو اب تمہارے پاس کوئی چانس باقی نہیں رہے گا. پھر ان کو اس میں ماضی کا قصہ بھی یاد دلایا گیا اور انجام بھی بتایا گیا کہ دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی. تو اگر اس آیت کو آپ پڑھیں تو اس آیت کے ایک ایک لفظ میں ہے نا اللہ کا غصہ جھلک رہا ہے، اللہ کا غضب جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب، اللہ کے ساتھ کہ جو انہوں نے معاملے کیے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کی محفلوں میں کس طریقے سے وہ رسول کی محفلوں کی کتنی ڈس رسپیکٹ کرتے تھے، زبان کو موڑ کر کس طرح سے وہ بات کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں. کتنا وہ لوگ نبیوں کا ناحق قتل کرنا، نبیوں کی مطلب بہت ان کے ایٹیٹیوڈ آپ سب جان رہے ہیں، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں ہے نا. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. سب چیزوں کی وجہ کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. اب اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں، وقت مہلت دے رہے ہیں. کتنا غصہ کیوں ہے اللہ کا. دیکھیے بنی اسرائیل صرف نبیوں کی اولاد نہیں تھی ہے نا، وہ پیغمبروں کی ایک امت نہیں تھی. اللہ نے ان کو، میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی ہے نا. ان کو اللہ نے چنا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک سپریٹ پیغمبروں کو چنا کرتے تھے نا، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح. اسی طرح یہ جو امت تھی یہ اسی طرح کی ایک سلیکٹڈ امت تھی، پیغمبروں کا کام کرنا تھا ان کو نا. ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. آپ کو پتہ ہے نا جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا، جتنا بڑا ان کا آنر ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، اتنی بڑی ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. مگر انہوں نے دیکھے کیا کیا، انہوں نے بالکل اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے بالکل ہی لا تعلق ہو گئے. اللہ تعالیٰ اب ان کو وارن کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، وارننگ کر رہے ہیں اے اہل کتاب
اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ قرآن شریف. اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تمہارے پاس جو توریت اور انجیل ہے وہ اس کو کنفرمیشن دیتا ہے. تو اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ، مان لو اس کتاب کو. کون سی کتاب؟ قرآن کو. اور وہ کوئی الگ کتاب نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. اگر دیکھو، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہوتے نا، تو تم لوگوں کے پاس ایکسکیوز ہوتا کہ تم کہتے کہ بھائی یہ تو مانتے نہیں، ہم کیسے مانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ان کی اتنی تعریف بیان کرتے تھے، قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے. قرآن میں دیکھیے ہمارے نبی کا نام صرف 5 ٹائم آیا ہے. 4 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 دفعہ احمد کر کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 25 ٹائم، 25 دفعہ ان کا نام آیا ہے. عیسائی کیا یہ فیل نہیں کرتے کہ ایک قرآن جو مسلمانوں کا ہے ان کے نبی کا نام کتنا کم ہے اور ہمارے نبی کا نام کتنا زیادہ آیا ہے؟ ان کو یہ کیوں نہیں احساس ہوتا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا نام 125 دفعہ قرآن میں آیا ہے. پھر یہودیوں کو کس بات سے انکار ہے، کس بات کی ان کو دشمنی اور حسد ہے؟ اس کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں. توریت اور انجیل میں تمہاری کتاب میں آیا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے. تمہاری کتاب یعنی کہ توریت انجیل میں آیا ہے. اگر رسول اللہ نہ آتے تو تمہاری توریت اور انجیل تو جھوٹی ہو جاتی. دیکھو رسول اللہ آئے جن کی وجہ سے تمہاری کتاب کی باتیں سچ ہو گئیں. اگر نہ آتے تو تمہاری کہی ہوئی باتیں کتاب کی جھوٹی ہو جاتی. تو اہل کتاب سچا کر کے بتا رہی ہے تمہاری کتاب کو، تم کیوں نہیں مانتے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ توریت اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں اور تمہیں کیا چاہیے؟ اب آگے بات ہوتی ہے جو تمہارے پاس ہے اس کو مان لو. اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم مٹا دیں گے چہرے، پھر انہیں الٹ دیں گے طرف ان کے پیٹھوں کے. اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اب وارننگ دے رہے ہیں، اب تم سدھرتے ہو یا نہیں سدھرتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تم مٹا دیں گے چہرے، یعنی کہ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وارننگ دی ہے کہ تمہارے چہرے کے جو نشانات ہیں نا، یہ جو تمہاری آنکھ ہے، تمہارے چہرے پہ آپ دیکھ لیجئے کیا کیا چیزیں موٹی موٹی بڑی بڑی ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ناک ہے، ہمارا منہ ہے، ہمارے سائڈوں میں کان ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں نا، مین ہمارے فیس کی چیزیں. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے چہرے پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام تک لینا پسند نہیں کیا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے چہرے تمہارے چہرے بر کے، بس اللہ نے کہہ دیا چہرے مٹا دیں گے چہرے. اتنا اللہ ناراض ہے ان سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو تمہیں میں نے چیزیں دی ہیں نا، یہ آنکھ دیا ہے، یہ منہ دیا ہے، یہ جو کانیں دیے، یہ تمہارے کوئی تمہیں کسی مقصد کے تحت دیا تھا. یہ سب کسی چیز کے لیے دیا تھا تاکہ تم کو ایک ہم نے باشعور ارادہ اختیار دے کے ایک انسان کو پیدا کیا ہے. کسی مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے تمہیں یہ کان دیے، تمہاری ناک ہے تو تمہاری آنکھیں ہیں تو وہ کسی مقصد سے دی گئی تھی نا. تم نے تو بس دنیا کی لذتیں، کھانا کھاؤ منہ سے بس کھاتے رہو، جو جی میں آئے بولتے جاؤ، آنکھوں سے جو تمہارا دل چاہے دیکھتے رہو، کانوں سے جو جی چاہے سنو. تم نے تو جو دنیا کے مقصد کے ساتھ اللہ نے ایک بہت بڑا مقصد تمہیں دیا تھا، وہ مقصد تو تم نے پورا ہی نہ کیا. اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا مقصد ہی تم نے ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں قوتیں دی تھی، تم نے ان سے وہ کام ہی نہیں لیا. تو پھر اب کیا فائدہ؟ تو ان کو باقی رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. پھر کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ اچھا ہی ہے ان کو ہم مٹائی دیتے ہیں. اللہ نے کہا اس کو ہم پلین کر دیتے ہیں. جیسے تمہارا پیچھے کا حصہ ہے نا، اپنے بالوں کو آپ لوگ ہاتھ لگائیے ذرا پیچھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ ہے نا، بس ہم اس کو آگے بھی ایسے ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مٹائی دیتے ہیں. تو جب مقصد ہی پورا نہ ہو تو بس ایسے ہی صحیح ہے. فائدہ کیا؟ تمہارا سر ہی پلٹ دیتے ہیں. تو کتنا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا غصہ محسوس کیجئے آپ لوگ. تو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، اللہ نے کہا تھا سمن بکمن امیون، بہرے گونگے اندھے ہو گئے ہیں یہ لوگ.
تو اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ جیسے تمہارے سر کے پیچھے کا حصہ ہے ہم تمہیں اسی طرح کر دیتے ہیں اور پلٹ دیتے ہیں تمہارا سر. ضرورت ہی کیا ہے تمہارے، اللہ اتنا ناراض ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں دیا ہے نا، آنکھ کان جس مقصد کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ ہم اس مقصد کو پورا کریں. اللہ ہمیں اسے غضب سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا ڈالیں، پھر ان کی پیٹھ کی طرح الٹ دیں، یعنی ان کو بدل دیں، اس پر لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے والے دن والوں کی طرح لعنت کی ہے. اب اللہ اور ان کو ان کی ماضی کا قصہ یاد دلا رہے ہیں کہ ہفتے والے دن والوں کا قصہ ہم کو اس میں تھوڑی سی جھلک آئی ہے. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کو، یعنی کہ اس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ ایک قوم تھی جو سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے رہا کرتی تھی، اور ان کا جس طرح ہمارے جمعے کا دن ہے نا کہ جیسے نماز کا جب وقت آتا ہے تو ہم اپنا بزنس بند کر دیں، سب کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے آ جائیں. ہم کو تو ایک سرٹن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے نا، ہمارے لیے 1 1.5 گھنٹے کی بات ہے، لیکن بنی اسرائیل کو ہفتے کی پورا ٹوٹلی دن منع تھا کہ وہ کوئی جاب نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے اس دن، صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور کوئی بزنس نہیں کریں گے. ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور گڑھے بناتے تھے اور مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں اور اللہ کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن فرائیڈے نائٹ ہی ساری تیاری کر لیتے کہ مچھلیاں وہ گڑھے میں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے دھوکہ کیا اللہ کے ساتھ، تم نے ایلا کیا یعنی کہ جھوٹ باندھا تم نے، اور ایسے ٹیکنیکس کیا. بظاہر ہم سیٹرڈے کو نہیں آ رہے ہیں، لیکن پہلے سے سارا ہاؤزز گڑھے بنائے تاکہ وہ مچھلیاں جو آتی ہیں وہ سیف ہو جائیں. تو اللہ کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، اللہ نے ان کو بندروں کی طرح بنا دیا تھا. ان کے فیسز ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت، اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تمہارے چہروں کو الٹ دینا، تمہیں بندر بنا دینا، تمہیں سور بنا دینا تمہارے چہروں کو. تم جو ہو نا، تم چاہے جو کچھ کر لو، تم نبی کی اولاد ہو، پیغمبر کے، کچھ بھی کر لو، لیکن اللہ کی جب تم نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غضبناک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کا حکم جب آ کے رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہوتی، وہ سب کچھ کر کے رہ جاتا ہے، وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے تو نہیں بدلے ہوئے ہیں، ہے نا، اللہ کی تو نافرمانی یہ کرتے تھے. مگر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے تھے، توبہ استغفار کچھ لوگوں نے کر لی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کو نہیں دی تھی. یعنی کہ یہ والا جو چہرے کی مسخ ہونے والا ہے نا، وہ بندر تو بنے تھے، مگر یہ والا جو ہے نا، جو اللہ نے اس وقت وارننگ دی ہے اس وجہ سے کہ وہ کچھ لوگ ایمان لے کے آئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تھوڑے سا رحم کر دیا تھا. اب آیت نمبر 48، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو چاہے گناہ بخش دیتا ہے. جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا بہتان گھڑ لیا. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ آیت اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. یہ آیت جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 48 سورہ نساء میں ہی 116 116 میں دوبارہ ہمیں ملے گی. اس وقت آپ اس کا اچھا سے سن لیجئے تاکہ جب انشاءاللہ آگے آئے گی تو ہو سکتا ہے ہم اتنی ڈیٹیل میں تشریح نہ کر سکیں یا تھوڑی اور دوسری کر سکیں. آپ لوگوں کے مائنڈ اوپن ہو جائیں گے تو اچھے سے توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ یہ والی آیت ہے. اللہ کے سامنے شرک سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، ہر انسان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے. تو اس کو ہم نے غور سے سننا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا جس نے شرک کیا. تو شرک کیا چیز ہے؟ سب سے بڑے گناہوں میں سے نمبر 1 ٹاپ پرائرٹی
شرک میں آتا ہے. اور بنی اسرائیل بھی شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. آپ کو پتہ ہے نا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا انہوں نے، اور جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. ایک گروہ، سب کے سب نہیں، ایک گروہ ہوتا تھا. تو یہ یہودیوں کی ہی بات ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے اور ان کو بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے نا، تم کیسے کیسے بڑے گناہ کرنے لگے ہو. اور شرک جو ہے، دیکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کے یعنی کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے احکامات میں کسی کو بھی برابر اتنا منا سا بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری توحید کے اگینسٹ ہے. اگر انسان غور و فکر سے کام لینا تو یہ بات ہمیں اچھے سے پتہ چلتی ہے کہ شرک واقعی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس سے نہ صرف دیکھیے انسان کی تمام خوبیاں مٹ جاتی ہیں، اس کی فطرت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، زندگی اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور پھر اگر ہم کائنات کو غور و فکر سے دیکھیں نا، تو ہمیں سب نظر آتا ہے کہ یہ ایک اللہ کا ہے سب کچھ. انسان خود اگر ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کریں، اپنی جسمانی ذہنی قوتوں پہ غور کریں، تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ ہم خود بخود نہیں لائیں، ہمیں دینے والا کوئی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس پورے کائنات کو کوئی چلا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس نے ایک اللہ سے انکار کیا، جو اللہ کو چھوڑ کے اپنے ہی نفس کی خواہشوں کے پیچھے یا بتوں کے پیچھے کہیں بھی چلا گیا، اس نے اپنا ذہنی سکون برباد کر دیا، اس کے دل کا سکون برباد کر دیا. وہ ایک بھنور میں، ایک ٹریپ میں پھنس گیا جو وہ نجات ہی پا نہیں سکتا. دنیا میں بھی وہ بے سکون ہو کے رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ملینرز ہوتے ہیں، کتنے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ، شہرت، ہر چیز ہوتی ہے، مگر دل کا سکون نہیں ہوتا. آپ جتنے بھی نان مسلمز کو کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے نا، وہ کہیں گے کہ ہمارے دل میں ایک بے چینی تھی. وہ بے چینی کیا ہے؟ وہ بے چینی یہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ شرک مت کرنا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. میں آپ کو 3 حدیثوں کا مفہوم بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے کہ کس طرح دنیا کا بھی سکون جاتا ہے اور آخرت تو گئی گئی، سمجھیے نا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ ایک سواری پہ بیٹھے تھے اور آپ کے پیچھے صحابی رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے، معاذ رضی اللہ ان کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب ہو کے فرمایا اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر رب کا کیا حق ہے نا؟ تو انسان اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جو شرک نہ کرے گا نا، پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا اور جنت عطا کرے گا. اتنا بڑا صلہ ملے گا شرک نہ کرنے کا. دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے، ایک نماز کا، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا، اور تیسرا نمبر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اس کو میں معاف کر دوں گا. یعنی اس کے جو گناہ ہوں گے اس کی سزا، اگر وہ دنیا میں معافی تلافی اچھا ہو جاتا تو اچھا، ورنہ اگر وہ بغیر شرک کے گناہوں سمیت آئے گا تو یقیناً پھر آپ کو پتہ دوزخ کا ایک چکر لگے گا، جب اس کے اللہ تعالیٰ مگر فائنلی اس کو جنت میں ڈال دیں گے. حدیث نمبر 3 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 3 دفعہ فرمایا. 3 دفعہ کیوں؟ کہ اگر ایک دفعہ آپ نے پے اٹینشن ہو کے نہیں سنا ہے تو دوسری دفعہ سن لیں، تیسری دفعہ سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جانتے ہو کہ سب سے بڑا گناہ کیا؟ صحابہ تو ڈر گئے. صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو میں نہ بتا دوں؟ کیا میں تم کو نہ بتا دوں؟ کیا میں تم کو نہ بتا دوں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، تم اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، حالانکہ دیکھو اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے نا. اور پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا یہ برابر نہیں ہوتے ہیں. اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کے مقابلے میں
نہیں آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے اللہ تعالیٰ بیزارگی دے، اور اللہ ہم کو ایک اس پہ اللہ کی مواحد پہ ہم کو جمع کر دے. اور دیکھیے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 88 میں ایک پورے نبیوں کا گلدستہ آیا، یعنی کہ ان کے ناموں کا 18 نبیوں کا 17 یا 18 سم تھنگ ہے، انبیاء کا پورے ناموں کا ایک گلدستہ، جسے اب بنچ ہوتا ہے نا پھولوں کا، ایسے نبیوں کا نام آئے ہیں تمام. اس آیت کے آپ پڑھیے، اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو اتنے پیارے پیارے نبی ہیں، اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال ضائع کر لیتے. آپ سوچئے یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، تو آپ اور میں کیا چیز ہیں. اور آج اس دنیا میں آپ دیکھیں بت پرستی تو اپنی جگہ ہے، وہ کتنا ہے، ایک انڈیا ہی ہے نا، 8 کروڑ بت پرست لوگ اس جگہ رہ رہے ہیں یا دنیا میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں. مگر سب سے سیریس میٹر یہ ہے کہ آج کل دنیا کا جو سب سے بڑا شرک ایک نبی کے نام پہ ہو رہا ہے. آلموسٹ 2.25 ارب عیسائی کرسچن لوگ شرک کر رہے ہیں ایک پیغمبر کے نام پہ. حضرت عیسیٰ نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ شرک کرنے کے لیے، ان کو کبھی بھی نہیں کہا، بلکہ ان کو سمجھاتے ہی رہے. ہم سورہ مائدہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے 72 آیت 73 ان کے آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا، عیسائی نے ان کے اوپر الزامات کو لگایا، سب کچھ کیا، اللہ نے ان کی الزامات کو مٹایا اور کہا کہ یہ عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے جو ہے نا شرک کی بیزارگی ظاہر کی کہ تم کس طریقے سے بات کرتے ہو کہ یہ ہے ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ شرک کرو. تو اب آپ لوگ سمجھے نا کہ شرک کیا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہیں کرنا، نہ کسی ذات میں، صفات میں، اور نہ اس کے کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ نہیں. اب آگے فرمائے بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا جس نے شرک کرے گا، اس شرک کے سوا جس کو چاہے گناہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شرک نہیں کرو گے، گناہ کر کے آؤ گے تو میں تم کو معاف کر دوں گا. تو یہ بات تو دیکھیے جو اللہ نے کہا نا کہ اگر تم بغیر معافی مانگے شرک کرتے ہوئے دنیا سے مر جاؤ گے تو سمجھو تمہاری آخرت خراب، ختم، یہ قیامت کی بات. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شرک کر رہے ہو اور اگر معافی مانگ لو گے، ٹھیک ہے، اور تم مر گئے گناہوں کے ساتھ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ایک امید ہمیں بتا رہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی لائسنس اللہ نے نہیں دیا کہ میں کر دوں گا، میں بھی، ٹھیک ہے، ایک کنڈیشنل بات کر رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، نہ کہ ہم نڈر ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلو شرک نہیں کرتے ہیں، دوسرے گناہ جی رچ کے کرتے ہیں. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں مگر جو ہے ہم اچھے سے سارے بڑے بڑے گناہ سارے کر لیتے ہیں. نہیں، اللہ نے کہا چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. تو ہمیں ڈر کے رہنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے، اللہ ہے. ہم یہ نہ دیکھیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے چھوڑو کر لیتے ہیں، بڑے نہیں کریں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ چھوٹے گناہ سے بھی اللہ ہی معاف کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو، بڑا بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو. تو ہمیں دونوں چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری بہت ساری چیزوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں. بڑے گناہ کے لیے توبہ استغفار اور رجوع کرنا پڑتا ہے ہمیں نا. تو گناہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے. ہمارا کیا ہے بتائیے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک ایک سانس کے اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. اتنی کائنات کی مخلوقیں ہیں نا، تو ہم بھی مخلوق ہیں اور ہم سے بھی بہت اچھی مخلوقات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زندگی میں دیکھیں توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر شرک ہو رہا ہے، دیکھیں ہمیں بھی نہیں پتا ہم کیا کیا کر رہے ہیں. نفس کی پوجا تو سبھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہی. یہ بھی تو ایک شرک ہے نا کہ تم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو اللہ سے ہمیں اس کی بھی معافی تلافی کرنا چاہیے. اللہ جانے اس کی کیا سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے شرک سے بھی بچائے اور چھوٹے شرک سے بھی بچائے.
زندگی میں ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرے جانے انجانے لا علمی میں علم میں جو بھی میں نے شرک کر لیا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ نے کہا شرک کی مثال ایسی ہے کہ اندھیرا ہو، کالا پتھر ہو، اس پہ کالی چونٹی چل رہی ہو، جس طرح نظر نہیں آتی نا، شرک ایسے اندر باریکی سے آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے عقائد کو اچھا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے جو صحابہ تھے وہ سب مشرکی تھے نا، سب ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہی اگر تم معافی تلافی کر لو گے میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ہم لوگ جو ہیں ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ بتائی ہے، ہم اس میں کیا آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی کہتے ہیں نا ہم خاص تجھ ہی سے مدد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، خاص تجھ ہی سے، بس اونلی اللہ۔ کوئی مسلمان کسی نماز میں شرک نہیں کرتا، کوئی مسلمان جان بوجھ کے شرک نہیں کرتا، یہ سب ہم اس کو ایگری کرتے ہیں۔ شرک کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے ہم مسلمانوں کو پہلے کہا ہے کہ علم حاصل کرو۔ جب ہم علم حاصل کریں گے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئے گی، تبھی تو ہم شرک سے بچیں گے نا۔ ہم کیوں نہیں اس کو سیریسلی لیتے؟ ہم کتنے ہمارے مسلمانوں میں لا علمی میں شرک ہو رہا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم بار بار اپنے نماز میں یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دہراتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ جو ہے ہم آپ کی وہ کرتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیے مسلمان لوگ جو ہیں دعا میں بھی شرک ہو رہا ہے، قربانی میں شرک ہو رہا ہے، سجدے میں بھی شرک ہو رہا ہے، طواف بھی کرتے ہیں، سب آپ لوگ جانتے ہیں، دعا میں اللہ کے ساتھ کسی اوروں کو بھی ملا کے کہ وہ آپ ہمارا کام کر دیجئے، آپ وسیلہ بن جائیں، یہ ہو جائیں۔ قربانی اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کی دے دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ خبروں پہ سجدہ ہوتا ہے جا کے، چاہے وہ تعظیمی بھی ہو، کچھ لوگ تو عقیدے سے کرتے ہیں، کچھ تعظیم بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دین میں تعظیم کا بھی سجدہ منع کر دیا۔ لوگ قبروں کے آگے طواف کرتے ہیں، طواف صرف اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بیچارے مسلمان کرنا نہیں چاہتے، ان کو اللہ سے محبت ہے مگر ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب جو علم حاصل کر رہے ہیں نا، یہ آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو جگائیں، ان کو قرآن کی دعوت دیں، چاہے وہ کہیں بھی قرآن پڑھے، ہماری کلاس میں آنا ضروری نہیں ہے، ان کو قرآن سے جوڑ دیں، اللہ کہ وہ بچ تو جائیں جہنم سے۔ اللہ کہتا ہے کہ شرک کے علاوہ میں معاف کر دوں گا۔ تو ہم کو فکر ہونی چاہیے، مسلمانوں کی انسانیت کی فکر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کے لیے دیکھیے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، ہے نا۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی تو ظاہری اسباب میں تو مدد کر لیں گے، آپ میرے سامنے ہیں یا میں آپ کو فون کر کے کہہ سکتی ہوں، ٹیکسٹ کر کے کہہ سکتی ہوں، ہے نا، وہ ایک ظاہری اسباب میں تو ہم کر سکتے ہیں۔ مگر کسی کے مرنے کے بعد کسی کو پکارنا، ان کو دعا کرنا، ان کے لیے ان سے کہنا کہ آپ ہماری مدد کر دیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ اللہ سے ریکویسٹ کر دیں، کیا کیا لوگ بنا لیتے ہیں نا۔ یہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کے اگینسٹ ہے۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں نا، ہم اللہ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تو آپ سے کر رہے ہیں، مگر دیکھو تو لوگ خبروں والوں سے مانگ رہے ہیں، ان بزرگوں سے مانگ رہے ہیں جو دنیا سے ہی چلے گئے۔ اللہ نے ہم کو منع کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا سورس، اگر ہم دنیاوی نظر سے دیکھیں، یہ دیکھیں سب سے بڑا سورس آپ کو مجھے کیا ہے؟ سورج نظر آتا ہے اس کائنات میں، ہے نا۔ ہم تو اس سے کبھی مدد نہیں مانگتے، ہے نا۔ سورج اگر ختم ہو جائے، دنیا ہی ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، جب سورج ہی نہ ہوا تو بتائیے کوئی ہمیں کھانا پینا نہیں مل سکتا، موسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہوا نہیں چلے گی، سب غذا سورج پر ہے، ہر ایک چیز، چاہے وہ جاندار ہو، انسان ہو، سمندر ہو، مچھلیاں ہو، پودے ہوں، درخت ہوں،
ہر دنیا کی ہر چیز جو چل رہی ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تمام پہاڑوں پر پانی جمع ہوتا ہے نا، پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھیں برف جمتی ہے، اور پھر جو ہے سیف ہوتا ہے نا، سیف کرتا ہے سورج جا کے، سورج کی وجہ سے یہ تمام سسٹم چل رہا ہے کہ وہ پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے، بادل بارش برساتی ہے، پہاڑوں پر برف گرتی ہے، ہماری طرف بارش ہوتی ہے، پھر یہی سورج گرمی میں برف کو پگھلاتا ہے، دریا میں آتے ہیں، ہمارے لیے پینے کا انتظام ہوتا ہے. سورج نہیں ہوگا تو ساری برف ہی برف بن جائے گی نا. ذہن کے آپ دیکھیں، غور کریے، غور و فکر کریے کہ اللہ نے کیا بڑا سورس بنایا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چل رہے ہیں، اوپر بھی چل رہے ہیں. سورج کی گرمی سے ہمارے لیے فصلیں پکتی ہیں، گندم اناج بنتا ہے، پکتا ہے، پھل پکتے ہیں، ہماری غذا ہمارے لیے تیار ہوتی ہے. کون کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ خدا ہی ہے جو ہر کام کو حکم دیتا ہے. سورج میں کون یہ فیول ڈال رہا ہے؟ اتنا جو تیز گرمی چل رہا ہے، کیا روز کوئی اس کو گیس بھرتا ہے؟ نہیں، اللہ کرتا ہے. اتنا بڑا سورس ہونے کے باوجود ہم اس کو خدا نہیں کہتے، ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا پاورفل ہے، اس سے ہم کچھ نہیں مانگتے. تو پھر ایک مرے ہوئے انسان کی خبر پر جا کر کیوں لوگ ان سے مانگتے ہیں؟ جب وہ مر جاتے ہیں وہ خود بھی اپنا غسل نہیں دے پاتے، ہے نا. تو خود ان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کب خبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو لہٰذا سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی سے ہم دعا کریں. سارے نبیوں نے اللہ سے دعا کی نا، ربنا ربنا. کسی نبی کی دعا اٹھا کے دیکھ لی، کسی نے نہیں کہا کہ فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے. سب نے کہا ربنا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب. تو جب ہم دعا اسی سے کرتے ہیں تو ڈائریکٹ اسی سے کریں. اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی محبت کا، ان کے، ہم دوسرے طریقے سے بات کرتے ہیں. اللہ کے ناموں کا واسطہ دیجئے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگیں، کہیں ادھر ادھر مت جائیں مدد کے لیے. دیکھیں سورہ فاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کہاں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے ہم کوئی اور سے ہم مانگیں؟ جبکہ سورہ نمل میں آیت نمبر 62 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو، نبیوں سے مدد مانگے، کسی اور سے، اللہ نے کہا کہ بتاؤ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ کوئی اور قبول کرتا ہے؟ بتاؤ کوئی ہے؟ اگر جو کوئی ابھی اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی ہے تو تم نے اس کو اپنا خدائی بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے تو اس کو خود ہی بنا لیا اپنے. جب تم اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور گئے تو اس کا مطلب تم نے اس کو بنا لیا. تو مرے ہوئے سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، مدد صرف اللہ سے ہونی چاہیے. دیکھیے جو مرے ہوئے ہوتے ہیں نہیں بولنا چاہیے مرنے کے بعد کسی کو میری مدد کیسے آئیں گے آپ بتائیے. میری مشکل کو دور کرنے والے ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے ہوگا. دنیا تو خراب ہوئی ہوئی، ہم آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے یا دعائیں ان سے کرتے ہیں، تو دیکھیں وہ تو خود بیزار ہو جائیں گے آخرت میں ہمارے سے. وہ کہیں گے کیا ہم نے کبھی نہیں کہا تھا تم سے کہ ہمیں خدا بنا لو؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا انہوں نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے خدا بنا لو؟ وہ تو آپ پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ کہ وہ تو کہہ دیں گے اللہ آپ گواہ ہیں کہ جب تک میں زندہ تھا میں نے ایک اللہ کی بات کی ہے. یہ خود سے کر رہے، میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لیں یا خدا بنا لیں. تو مرنے والے جو سامنے نہیں ہیں ان کو دیکھیں، اب کوئی ہے ہی نہیں، میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، اب میں کہہ رہی ہوں کہ ہائے فلاں میری مدد کر دے، کوئی گھر میں ہے ہی نہیں، کس سے پکاروں گی میں؟ نہیں پکارنا چاہیے. ہاں اگر کوئی سامنے ہے، اسباب ہیں، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے پانی دے دو پلیز، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، یا فون ہے، ٹیکسٹ ہے، کسی سے آپ زندہ انسان سے کوئی بھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. جو ہے ہی نہیں، جو گھر ہی میں موجود نہیں ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں میری مدد کو آ جا، اس کو کون الہام دے گا؟ اس کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ ہم بلا رہے ہیں اس کو؟ تو لہٰذا اللہ ہے، اللہ سے ہمیں ہر دم، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی
جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے صحیح ہو گئے، اللہ کی مدد سے اس ڈاکٹر نے، اللہ نے شفا دی نا. ہم گولی کھاتے ہیں تو اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے سب کچھ، نہ کسی گولی میں نہ کسی ڈاکٹر میں، کسی میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف کس میں ہے؟ اللہ اللہ اللہ. یاد رکھیے. اور آپ دیکھیں جو لوگ خود جو ہے نا محتاج ہیں، اب آپ بتائیے جو لوگ خود اللہ کے محتاج ہوں، جو روٹی کھانے کے محتاج ہوں، جیسے بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انسان تھے نا، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی نیند آتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے. جب انسان کھانا کھاتا ہے تو رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہے نہیں جاتا ہے. جو انسان غذا کھائے، کھانا پینا کھائے، باتھ روم جائے، تو وہ ہمارا مالک کیسے ہو جائے گا بھائی؟ کیسے ہو جائے گا؟ اس کو ہم نے خدا کیسے بنا لیا؟ وہ ہمارے نفع نقصان کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور جس کو نیند آتی ہو، جو خود سو جاتا ہو، وہ کیا ہماری رکھوالی کرے گا؟ ہم کیسے ایسے لوگوں کو خدا بنا سکتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں ایک اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا ہے، سوچنے کی مہلت دیتا ہے. دیکھو شرک نہ کرو. کائنات میں، ہمارے اندر، کتابوں میں، نبیوں میں، یہی بات تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے ہمیں خود بخود بتا رہے ہیں. اتنی دفعہ اللہ نے میسج دیا کہ ایک اللہ کو مانو. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ 115 میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا انسان کو جب تک حق واضح نہ ہو جائے. جب زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے، چاہے وہ خوشیوں کے ذریعے آئے، چاہے بیماری کے ذریعے، چاہے آزمائشوں کے ذریعے، ہر انسان کو اللہ اس پوزیشن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ مانے نہ مانے، اس کا دماغ، دل اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اکڑ کے رہ جائے. اس کے لیے بہت ساری مثالیں آپ کے سراؤنڈنگ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب انہوں نے سارے بڑے بتوں کو مار دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت وہ ان کے لوگ مان چکے تھے کہ واقعی ابراہیم صحیح بات کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کا دوسرا قصہ جو بادشاہ کے ساتھ تھا کہ میرا رب تو زندہ مردہ کرتا ہے، اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں. اچھا، ایک دو قیدیوں کو بلا لیا تھا، ایک کو جو بھی اس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو مار دیا. اللہ کے حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. اور وہ وہاں سیلنڈر کر دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بھی مان گیا تھا. تو میرا مقصد اب بتانے کا یہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں، جتنے یہ نان مسلم ہمارے ہیں، ہر ایک مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسا وقت زندگی میں ضرور، ایک نہیں، مواقع دیتے رہتے ہیں زندگی میں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. آپ کو اکرمہ رضی اللہ کا قصہ یاد ہوگا کہ جو ابو جہل کے بیٹا تھا، باپ جو ہے وہ کافر، اور بیٹے کا قصہ کیا ہوا جب وہ رسول اللہ نے ان کے اوپر قتل ان پہ واجب ہو گیا تھا فتح مکہ پہ، تو وہ تو بھاگ گئے تھے یہاں سے، ہے نا. جب وہ دریا میں تھے، سمندر میں تھے، اور ان کی جو کشتی تھی وہ ایک ڈوبنے والی تھی، تو سب کے سب یا اللہ مدد اللہ مدد. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے، ہمارے بتوں کو پکارو. انہوں نے کہا آج سمندر میں یہاں کوئی کام نہیں آتا سوائے ایک اللہ کے، کوئی بت یہاں کام نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا لو یہی تو، ہاں رسول اللہ بھی اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں. پھر وہ دعا کرتے ہیں، اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. ماشاءاللہ ان کے ذہن نے کام کیا. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ وہ اس کو موقع سے فائدہ اٹھائیں. جو اس موقع سے سمجھ کے، ابو جہل، ابو لہب آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی، مگر انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی سے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، انہوں نے موقع گنوا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ گناہ بخش دوں گا. جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا بہتان باندھا. یعنی کہ جو دنیا میں معافی مانگ لے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، مگر جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اس نے بہت بڑا بہتان، یعنی کہ بہت بڑا اللہ پہ غضب جو ہے وہ ڈھا دیا اس نے. تو کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا اتنی سرکشی آ گئی تھی، ہے نا، اتنی سرکشی؟ کیونکہ دیکھیے وہ نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے نا. اور
حالانکہ رسول اللہ کا مقام وہ جانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی خوش فہمی تھی، ان کی وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ ان کا عقیدہ برا ہو گیا تھا، کہ وہ تو کہتے تھے ہمارے لیے تو جنت ہمارے لیے ہے، اور مگر اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے تھے، یہ کس طرح اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جانتے بوجھتے اللہ کا شریک ٹھہرانا، میں نے آپ کو کہا بہت بڑی بات، بہت بری بات ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے یوں ہیں، ان کے عقیدے خراب ہوئے ہوئے تھے، تو اور اللہ پہ جانتے بوجھتے اللہ پہ غلط باتیں کرتے تھے اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے۔ تو اللہ نے کہا کہ جس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا، یاد رکھو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ مشرک کا مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھنا، یعنی کہ اللہ کے اختیار میں کسی اور کو شریک کر دینا۔ اگر کوئی ہے تو بھی دلیل لے کے آؤ، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے تو کوئی ثبوت ایویڈنس لے کے آؤ، چاہے کتاب میں ہو، چاہے کسی نبی پیغمبر نے بتایا ہو، اگر نہیں ہے تو تم نے بہت بڑی جھوٹی بات کی ہے۔ اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اگر توبہ کے بغیر کوئی مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اور دوسرے، اگر زندگی میں معافی تلافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایک امید دلاتے ہیں کہ میں بھی تمہارے دوسرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اپنے قانون کے تحت، جو اللہ کی حکمت کے تحت ہے، جس کو چاہے گا وہ کام کرے گا اپنی علم و حکمت کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس شرک کی بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، کبھی بھی ہم شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے پروردگار۔ اب ہے آیت نمبر 49، کیا نہ دیکھا طرف ان لوگوں کے جو پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بلکہ اللہ پاکیزہ رکھتا ہے جسے چاہے اور نہیں ظلم کرے گا دھاگے برابر بھی۔ اب اہل کتاب کو جو اپنے آپ کو، جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ بڑے اپنے آپ کو باتیں کرتے تھے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اپنے آپ کو قرار دیا کرتے تھے، حالانکہ دیکھیں وہ شرک جیسی گندی غلط حرکتیں بھی کرتے تھے، جیسے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بناتے تھے، بچڑے کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئے تھے، وہ اس کی پوجا کرنے لگے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ ان یہودیوں کو جو ہے نا، جو ان کے شرک میں جیسی خرابیوں میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، آخری نبی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور ان تمام برائیوں کے باوجود ان کا دعویٰ دیکھے کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے پاکیزہ ہیں، ہم تو بڑی اچھے ہیں، یہ لغو بات کرتے ہیں، بیکار بات کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبیوں کی طرح چہیتے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں نا، تو ہم تو چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، دوسرے تو سارے بس ایسی ہیں، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، ہے نا، کوئی سلوک کریں، کوئی ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ان کی خوش فہمیاں ہیں، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، اور بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے پاک کرے گا۔ تمہارے اپنے وظیفہ گڑنے سے کہ میں اچھی، میں اچھی، میں پاک، اس سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا، تمہارے کہنے سے پاک نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ پاک کرتا ہے، اللہ کے کہنے سے، تمہارے کہنے سے نہیں، بلکہ تم پاک نہیں ہوگے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو شیخیاں بگاڑتے ہیں، غلط دعویٰ کرتے ہیں، آخرت پر ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، یہ پتیلا جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ کھجور کے اندر ایک ہلکا سا ایک ہوتا ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ پتیلا اس کو کہتے ہیں، کھجور کے اندر ایک ہوتا ہے، آپ کبھی کھجور کی گٹلی کو دیکھیں گے نا، اس میں ایک ہلکا سا ایک دھاگا بھی ہوتا ہے، چھنی ایک چھلکا سا ہوتا ہے، ایک گڑا سا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے تم جو ہے نا، وہ اس زمانے کے لوگ کھجور کھاتے تھے، ان کے سامنے وہی چیزیں ہوتی تھیں، تو اللہ نے مثال بھی ان جیسی بیان کی ہے نا۔
تو اب آپ کے میرے لیے سبق یہ ہے، دیکھیے کہ ہم اپنے نفس کی پاکیزگی نا بیان نہیں کرتے پھریں، ٹھیک ہے نا، اپنی نفس کی خوبی، نفس نا اس سے کیا ہوتا ہے موٹا ہو جاتا ہے، لوگوں سے تعریفیں سننا، اپنی تعریفیں بیان کرنا، اس سے نا تکبر کی علامات ہوتی ہیں۔ اور پھر جب ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کا پہلو ختم کر دیتے ہیں، ہمیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہم برائیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس کا سختی سے ہمیں اپنے نفس کی نظر رکھنا ہے، کیونکہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ سب کو، آپ کو رمضان میں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ کتنا نفس کی غلام ہیں۔ شیطان تو بند تھا، کتنے آپ سب اپنے اپنے آپ کو واچ کرے ہوں گے کہ ہم شیطان کے بند ہوتے ہوئے ہماری نمازوں میں کتنے کیا کیا ہو رہا تھا، اور ہمارے اندر جو کچھ بھی تھا، ایوری بڈی اپنا اپنا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے تو پتہ چل جائے گا کہ نفس کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس طرح سے شیخی بگاڑتے ہیں نا، جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کے سامنے گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہم تو اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ تو ہماری دعائی نہیں سنتا، اللہ تو بس وہی تو، اس سے نا یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنا صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ سب باتیں ہی اللہ پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، شیخیاں نہیں بگاڑنا چاہیے کہ ہم نے یوں کیا یوں کیا۔ اللہ کو سب پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے نہیں، ہم عمل سے اپنے آپ کو ثابت کریں۔ کسی کو دیکھیے تعریف وہاں ہوتی ہے کہ خود ہی خود کوئی دوسرا انسان آپ کے سامنے کر دے، اور پھر کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یا کسی اپنے شاگردوں کو، تو ہم اپنا کوئی تجربہ ان کی ایک اصلاح کے لیے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ جب میں بھی اس عمر میں تھی، میں بھی ایسی حالت میں تھی، تو میں نے کس طرح سے سروائیو کیا، تو تب آپ اپنی کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں نا، دوسرے کی خیر خواہی رکھتے ہوئے تب آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، ورنہ شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ ضرورت کے تحت ہم اپنی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی نیکی کو کم اور دوسرے کی نیکیوں پہ نا زیادہ فوکس کرے، زیادہ دیکھے، اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ میرے اندر تو یہ کوتاہیاں ہیں، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے، دوسروں کی خوبیوں پہ۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کا جو اثرات ہیں، نحوست ہے، ہر ایک کی انسان کی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے نا، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کی نحوست کسی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ میری اولاد کو اور میری نسلوں میں بھی یہ چیز نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، نحوستیں یا کوئی ایسے گناہ جو انسان کی نسلوں تک جاتا ہے، تو اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہمیں بھی نقصان نہ ہو، ہمیں توبہ کی توفیق ہو، اور ہمارے کسی کو نقصان نہ ہو پروردگار۔ اب آیت نمبر 50، یہ لاسٹ ہے۔ دیکھو کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی یہی ہے گناہ سری۔ تو اب میں نے آپ کو جیسے بتایا، وہ اپنے میاں مٹھو بنتے تھے، اپنے جو یہودی ہیں، اپنی 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 کرتوتوں اور اپنے گناہوں کے بدلے جو ہے نا، اپنے خود ہی ایسی ایسی باتیں، بڑے بڑی باتیں کر کے نا خود ہی گرفتار ہو رہے ہیں، اپنے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہ اللہ نے کہا، نہ اللہ نے کبھی کہا کہ یہ دوزخ میں جنت میں جائیں گے، کوئی اللہ نے وعدہ لیا ہے؟ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے، مگر یہ کہتے تھے ہم تو جنتی ہیں، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، خود ہی خود اللہ پہ جھوٹی باتیں کرنا، تو ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، تو خود اپنی ان کرتوتوں اور گناہوں کے بدلے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے۔ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اللہ کے ساتھ شرک، یعنی کہ شرک معافی نہیں کرے گا، جب اللہ نے کہا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، تم کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو خاص اللہ کے بندے ہیں، ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں۔ شرک اور کفر کر کے اللہ پہ جھوٹ باندھ کر کہتے ہیں اللہ کے دوست ہیں، یعنی کہ اپنے یہ تو لسٹ کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم کو تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، بغیر علم کے، بغیر دلیل پہ اللہ پہ اتنی بڑی بڑی باتیں خود ہی گھڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی جو ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں کرنا ہے، یہی کافی ہے ان کو گناہ گار بنانے کے لیے، ان کے عذاب اور گرفت کرنے کے لیے، یہی ان کے لیے اعمال کافی ہیں۔ پاکیزگی ایمان، عمل، تقوی سے حاصل ہوتی ہے، باتوں سے حاصل نہیں ہوتی کہ میں اچھی، میں یوں، بلکہ اللہ دیتا ہے پاکیزگی، اور ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے، تقوی سے ملتی ہے، اخلاص سے ملتی ہے، ان کو ملتا ہے جو ایمان اور عمل میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ اللہ پہ جھوٹی باتیں کر کے، شیخی بگاڑ کے پاکیزگی اور اعلیٰ مقام نہیں ملتا۔
تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا موٹی موٹی باتیں ہم نے سیکھیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ہے اللہ کے احکامات پہ چلو، ورنہ بنی اسرائیل کا حال دیکھو، اللہ نے کیسے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے کہا جو آنکھ اور منہ اور کان جس مقصد کے لیے دیے نا اسی سے وہی کام کرو، نہ کہ اس کا مس یوز نہیں کرنا ہے تم نے، ٹھیک ہے نا. پھر شرک پہ بات ہوئی ہے. شرک سے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ حفاظت میں رکھے اور تمام انسانیت کو اللہ ان کو محفوظ رکھے. اور ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں جو ہے نا ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی، اپنے مسلمانوں کی اور انسانیت کی. وہ آگ میں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس لائٹ ہے. اگر ہم نے اپنی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو ہمیں پھر اللہ کو جواب بھی دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہہ دیا پاکی صافی جو ہے تمہاری باتوں سے، لوگوں کی اس سے نہیں آ جاتا، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، دل کی صفائی سے اللہ تمہارے درجات بھی بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل والا بنائے. صدق اللہ العظیم.